بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل، جہاں ہم ایمان، علم اور اخلاص کے ساتھ پیش کرتے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی سلسلے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع کی 9ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ موضوع ہے حیات الانبیاء حدیث کی روشنی میں اور حدیث کی سند پر وارد اشکال کا جواب۔ یہ ایک نہایت اہم اور گہرا باب ہے جہاں ہم ان احادیث کو دیکھیں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی برزخی حیات کو واضح کرتی ہے، اور ساتھ ہی ان شبہات کا علمی جواب بھی دیں گے جو بعض لوگ ان احادیث کی سند پر کرتے ہیں۔ لہٰذا آخر تک ضرور ساتھ رہیے، کیونکہ آج کا حصہ نہ صرف علم بڑھائے گا بلکہ ایمان کو مزید مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ حیات الانبیاء حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 276، حدیث 13812، حسن ابن قتیبہ صفحہ 246، مسند ابو یعلا جلد 6 حدیث 3425، فتح الباری جلد 6 صفحہ 487، المطالب العالیہ جلد 3 صفحہ 269، حدیث 3452، احادیث صحیحۃ الالبانی حدیث 621، الجامع الصغیر صفحہ 124، تکملہ فتح الملہم جلد 5 صفحہ 28، بیقی حیات الانبیاء صفحہ 3، الحاوی الفتاوی جلد 3 صفحہ 148، خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 281، مسند بزار صفحہ 256۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو یعلا اور مسند بزار نے، اور ابو یعلا کے تمام راوی ثقہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف الحاوی الفتاوی میں حیات الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنے عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جلد 2 صفحہ 147۔ ترجمہ: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی اپنی قبروں میں حیات ہونا ہمارے نزدیک علم قطعی سے ثابت ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں ہمارے نزدیک دلائل و اخبار درجہ تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مزید اس سلسلے میں فرماتے ہیں الحاوی الفتاوی جلد 2 صفحہ 149۔ ترجمہ: امام بیقی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ارواح قبض ہو جانے کے بعد ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، پس وہ اپنے رب کے ہاں شہداء کی طرح زندہ ہے۔ علامہ قرطبی نے تذکرہ میں حدیث سوقہ کے ذیل میں اپنے شیخ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موت کا معنی عدم محض نہیں بلکہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ مزید آگے چل کر لکھتے ہیں الحاوی الفتاوی جلد 2 صفحہ 149۔ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں الحاوی الفتاوی جلد 2 صفحہ 152۔ ترجمہ: شیخ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء کی قبر کی حیات ان کی دنیاوی حیات کی مانند ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز پڑھنا زندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مکتوبات دفتر دوم مکتوب 16۔ ترجمہ: چھوٹا برزخ یعنی قبر جب ایک وجہ سے دنیاوی جگہوں میں سے ہے تو یہ ترقی کی گنجائش رکھتا ہے، اور مختلف اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، مشکات صفحہ 87، خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 280، کنز العمال جلد 1 صفحہ 492، حدیث 2165، صفحہ 498، حدیث 2197، 2198، اتحاف السادۃ المتقین زبیدی رحمۃ اللہ علیہ جلد 3 صفحہ 289، تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 219، فتح الباری جلد 6 صفحہ 488، الحاوی الفتاوی جلد 2 صفحہ 147۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھا میں خود اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث کی سند پر اشکال کا جواب۔ امام ابو الحسن علی بن محمد بن عراقی الکنانی المتوفی 963 ہجری اس حدیث کی سند کے ضعف و ثقات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تنزیۃ الشریعہ جلد 1 صفحہ 335 طبع بیروت۔ ترجمہ: حدیث من صلی علیہ اخیر تک، یعنی جس نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھا تو میں خود سنتا ہوں، اور جس نے دور سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتہ مقرر کیا ہے جو مجھے پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے کام پورے کرتا ہے، اور میں اس کے حق میں گواہ اور شفیع ہوں گا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں محمد بن مروان اسد الصغیر ہے، اور امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ عقیلی کی اس بات پر گرفت کی گئی ہے کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس طریق سے اس کی تخریج کی ہے، اور ابو معاویہ اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے میں صدی کا متابع ہے۔ اس کی تخریج امام ابو الشیخ نے کتاب الثواب میں کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو الشیخ کی سند جید ہے، جیسا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور اس حدیث کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے شواہد موجود ہے جن کی تخریج امام بہقی نے کی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی شاہد ہے جس کی تخریج امام دلمی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس کا شاہد ہے جس کی تخریج علی بن القاسم الکندی کے طریق سے امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ راوی شیعہ ہے، اس میں کلام ہے، اور اس کی حدیث کی مطابقت نہیں کی گئی، مگر لسان المیزان جلد 4 صفحہ 249 میں ہے کہ امام ابن حبان نے علی بن القاسم کو ثقات میں لکھا ہے، اور عبد الرحمن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ اس کے مطابق موجود ہے۔ نمبر 3، سنن نسائی جلد 1 صفحہ 203 204، مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 560، ابو داود جلد 1 صفحہ 214، سنن کبریٰ بہقی جلد 3 صفحہ 249، دارمی جلد 1 صفحہ 307، مسند احمد جلد 4 صفحہ 8، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ 118، حدیث 1733، ابن حبان باب ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 118، الاحسان بترتیب ابن حبان جلد 3 صفحہ 78، حدیث 907، کتاب الروح ابن قیم صفحہ 63، کنز العمال جلد 8 صفحہ 368، حدیث 23301، جلد 7 صفحہ 708، حدیث 21037، ترغیب منظری جلد 1 صفحہ 491، جلد 2 صفحہ 503 504، اوتار جلد 3 صفحہ 304، ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 516، ابن ماجہ صفحہ 76 118، شرح الصدور صفحہ 137، متابع الرشید مدینہ منورہ۔ ترجمہ: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک دنوں میں سے افضل دن جمعے کا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پس جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا صلاۃ و سلام آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کیسے پہنچے گا، حالانکہ آپ تو اس وقت مٹی میں مل جائیں گے، یعنی آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ نمبر 4، نسائی جلد 1 صفحہ 189، مسند احمد جلد 1 صفحہ 441، ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 517، موارد زمان صفحہ 594، مشکات صفحہ 86، البدایہ والنہایہ جلد 1 صفحہ 154، الجامع الصغیر جلد 1 صفحہ 93، خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 280، الاحسان بترتیب ابن حبان جلد 3 صفحہ 8، حدیث 9-10، مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 15۔
ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ملائکہ مقرر ہے جو مجھ پر میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ نمبر 5، ابن ماجہ صفحہ 118، ترغیب جلد 2 صفحہ 530، نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 304، شرح الصدور صفحہ 137، مطابع الرشید مدینہ منورہ۔ ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعے کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اور موت کے بعد فرمایا، اور موت کے بعد بھی بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر اس بات کو کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ابو داود جلد 1 صفحہ 279، مسند احمد جلد 2 صفحہ 527، سنن کبریٰ بیقی جلد 5 صفحہ 245، ترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 499، کنز العمال جلد 1 صفحہ 498، حدیث نمبر 2200، فیض القدیر جلد 5 صفحہ 467، مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 162۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نمبر 7، مسند احمد جلد 2 صفحہ 367، ابو داود جلد 1 صفحہ 279، خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 280، مشکات صفحہ 86، فتح الباری جلد 6 صفحہ 488۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ نمبر 8، مسند ابو یعلا جلد 11 صفحہ 462، حدیث نمبر 6584، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 211، المطالب العالیہ جلد 4 صفحہ 23، باب حیات فی قبری جلد 4 صفحہ 349، حدیث نمبر 4574، الحاوی الفتاوی جلد 2 صفحہ 148، خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 280، روح المعانی جلد 22 صفحہ 35۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ البتہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا یا محمد تو میں ان کو جواب دوں گا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، روح المعانی جلد 22 صفحہ 35۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہو کر آپ سے براہ راست احکام حاصل کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں استراحت فرما ہوں گے، اور اس کی تائید ابو یعلا کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آ کر یا محمد کہیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہم احی قلوبنا بنور الایمان وثبتنا على محبة نبيك صلى الله عليه وسلم وكل أنبيائك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه۔ آج کا سوال، کیا ہم واقعی اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ محبت محسوس کرتے ہیں جیسے ایک زندہ و موجود رہنما سے کی جاتی ہے؟ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے تاکہ یہ روشنی مزید دلوں تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔